بھٹو کی عدالتی قتل کی یہ کہانی ویسے تو 5 جولائی 1977 سے شروع ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حسیب اللہ سرگانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج۔ میں تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج بھٹو کے بارے میں تاریخ سزا آپ کو ایک کالم سناؤں گا جس کے بارے میں سینئر صحافی مظہر عباس نے یہ کالم لکھا ہے۔ آئیے میں آپ کو سب تفصیلات کے ساتھ بتاتا ہوں۔ بھٹو حاضر ہو، تاریخ تو اپنے فیصلے دے چکی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عدالتی قتل تھا۔ اس کے بدترین مخالف بھی یہ اعتراف کر چکے کہ پھانسی کی حمایت غلطی تھی۔ اب تاریخ اپنے مطلب کی نہیں لکھی جا سکتی، ویسے یہ کام ہم اکثر کرتے ہیں۔ گواہی بھی اندر سے آئی کہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا تھا۔ اب عدالت کا امتحان ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر قاتل کو قاتل تو کہنا پڑے گا۔ 44 سال گزر گئے، اب نہ بھٹو زندہ ہے، نہ جنرل ضیاء، نہ ہی وہ متنازع عدلیہ اور نہ ہی انصاف کے نام پر نا انصافی کرنے والے۔ بس اتنا ضروری ہے کہ شاید عدالتی قتل کو آج کی سپریم کورٹ کے سند چاہیے۔ اس کے بعد بھی آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، نہ ہی سپریم کورٹ بدلی۔ نظریہ ضرورت آج بھی زندہ ہے، البتہ موجودہ اعلیٰ عدلیہ سب کچھ امید سے ہی کہ شاید سمت درست کر لی جائے۔ کل کیا ہوگا کسی کو خبر، خاموش رہو۔ بھٹو کی عدالتی قتل کی یہ کہانی ویسے تو 5 جولائی 1977 سے شروع ہوتی ہے، جب 90 روز میں انتخابات کا وعدہ کیا۔ پھر اندازہ ہوا کہ اس کی مقبولیت اقتدار سے غیر آئینی اندازے میں بٹانے جانے کے بعد عروج پر پہنچ گئی ہے، اور الیکشن ہوئے تو پی پی دوبارہ برائے اقتدار آ جائے گی۔ لہٰذا نہ صرف الیکشن ملتوی ہوئے بلکہ اقتدار پر قابض کرنے والے نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اس کا زندہ رہنا ان کی موت ہے۔ اسی لیے یہ اطلاع سامنے آئی کہ قبر ایک ہے اور افراد دو، اور یوں اس کو راستے سے ہٹانے کی سازش تیار کی گئی۔ ظاہر ہے فوجی عدالت سے سزا دلوائی جاتی تو غصہ ایک جانب ہوتا، لہذا من پسند ججوں کی ٹیم کی تشکیل شروع ہوئی، اور یہ کام بڑا باریک بینی سے ہوا، جس میں بظاہر ہمارے وکلاء تاریخ کے سب سے متنازع وکیل اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ کا نام نمایاں ہے، مگر لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق احمد بھی پیش تھے، اور یہی دو افراد تھے جنہوں نے من پسند ججز نہ ملنے کی صورت میں ایک ایڈہاک جج جسٹس نسیم حسن شاہ کو نامی جج کے طور پر بینچ میں بٹھانے کا پلان تیار کیا، جس میں نظر آتا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس انوار الحق کی مرضی اور رضامندی بھی کسی حد تک شامل تھی۔ سلام ہے سینئر صحافی اور ہمارے ساتھی افتخار احمد کو، جنہوں نے پہلی بار اس سازش کو بے نقاب کیا۔ نسیم حسن شاہ سے ٹی وی پر انٹرویو میں اعتراف کروایا کہ فیصلہ دباؤ میں دیا۔ بعد میں جج نے اپنی کتاب میں کچھ اگر مگر بھی شامل کیا، مگر یہ واقعہ اس عدالتی قتل کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اس اہم ترین مقدمے میں کیوں بٹایا گیا تھا۔ وہ خود لکھتے ہیں، یہ اپریل 1978 کی ایک شام کا ذکر ہے۔ میں کسی تقریب میں شرکت کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اطلاع ملی جسٹس مولوی مشتاق اور شریف پیرزادہ گیسٹ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ روایتی علیہ سلیق کے بعد میں نے آنے کا مقصد جاننے کی کوشش کی تو بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں جو بھٹو کی پھانسی کے خلاف اپیل سنے گا۔ میں نے کہا، میں ایک ایڈہاک جج ہوں، اس اہم مقدمے کا حصہ کیسے بن سکتا ہوں؟ دوسرا، آپ لوگ تو اس کیس میں پارٹی ہیں، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیا کیا کھیل کھیلا گیا اس ملک میں انصاف کے نام پر؟ جسٹس منیر سے لے کر آج تک کی سویلین کو سزا ملی اور عامر کو جزا۔ جسٹس مشتاق نفرت کی حد تک بھٹو سے ناراض تھے، لہٰذا روایتی اور اخلاقی باضابطہ کے برخلاف کہنے کی بجائے انہوں نے خود اس 1975 کی ایف آئی آر کو سیشن کورٹ میں جانے سے پہلے ہی خود اپنی سربراہی میں اپنی پسند کا بینچ بنوایا اور بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی۔ اس سماعت کا حال احوال سنیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ محترم جج کا رویہ کتنا حد تک امیز تھا بھٹو کے ساتھ۔ بہرحال سپریم کورٹ نے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تو جسٹس نعیم حسن شاہ کو
9वें जज के तौर पर शामिल कर लिया गया। अपील की समाअत शुरू हुई तो कुछ अरसे बाद एक रुकन पेशावर के जस्टिस कमर महमूद, जिनके बारे में खुद जस्टिस शाह लिखते हैं, वो भुट्टो की अपील मंजूर करने के हक में थे। 75 साल की उम्र होने पर रिटायर हो गए। अब बेंच 8 रुकनी रह गया मगर तोड़ा नहीं गया। फिर एक और जज जिनके बारे में भी यही ख्याल था, जस्टिस वलीदुद्दीन अहमद, और बीमार पड़ गए और बेंच से अलग हो गए। अब भी बेंच ना तोड़ा गया। समाअत 7 जजों ने की और नसीम हसन शाह 7वें जज थे। 3 जजों चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस करम अली चौहान और जस्टिस एम अकरम, जिन तीनों का ताल्लुक इत्तफाक से पंजाब से था, इन्होंने अपील मुस्तरद करने का फैसला लिखा, जबकि जस्टिस रद अब पैटल और जस्टिस एम हलीम का ताल्लुक सिंध से और जस्टिस सफदर शाह का ताल्लुक पेशावर से था। इन तीनों ने अपील मंजूर करने का हक में फैसला दिया। अब फिर पंजाब की कोर्ट में आ गई और जस्टिस नईम हसन शाह ने एक और अंदाज में जस्टिस मुनीर की याद ताज़ा कर दी। इस वक्त भी सिंध के फेडरल कोर्ट ने कौमी असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला दिया था, जिसे नजरिया ज़रूरत के तहत बदल दिया गया। भुट्टो केस में दबाव नसीम हसन शाह पर डाला गया और इन्होंने फांसी के अपील मुस्तरद कर दी और यूं अजीब अदालत के गजब कहानी ख़त्म हुई। ये थी भुट्टो की कहानी और उनको कैसे फांसी दी गई। ये तमाम जजेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि किस किस जज को किस बेंच में शामिल किया गया और कौन कौन जज उस बेंच से चले गए और किन किन जजेस का किस किस सूबे से ताल्लुक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।